الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، ہمارا جو عنوان گزشتہ جمعہ شروع ہوا وہ عنوان تھا نیو ایئر کی حقیقت اور پس منظر. بات پہ بات آتی چلے گئی اور جو ضرورت کی بات تھی، قوم کی جو ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے بولنے والے کے دل و دماغ کو اللہ کھول دیتے ہیں. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ سامعین کے طلب اور ان کے شوق کے حساب سے، ان کے طلب کے حساب سے اللہ تعالیٰ خطیب کے زبان میں اس کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. سامعین کے اندر شوق ہے یا کوئی آدمی شوق سے سننے کے لیے کوئی سوال یا کوئی طلب لے کر آیا ہے تو وہ آدمی خطیب سے یا عالم صاحب سے، امام صاحب سے سوال پوچھنے سے پہلے ہی ان کی زبان سے بیان کے اندر ان کے سوال بھی آ جاتا ہے اور ان کے سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے. تو ماحول اور معاشرے کی جو ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس حساب سے قوم کی طلب اور طلب کے لحاظ سے خطیب کے زبان اور ذہن میں اللہ تعالیٰ وہ بات ڈال دیتے ہیں. تو بہرحال مسلمانوں کی اسلام کے ساتھ حالت کیا ہے؟ تو گزشتہ جمعہ ایک شعر پڑھا تھا اور ایک جملہ کہا تھا، علامہ اقبال کا شعر بڑا تفصیل طلب ہے. علامہ اقبال کے اشعار ایسے ہی ہوتے ہیں عام طور پر کہ 4 گھنٹوں کے بیان کو ایک شعر کے اندر بند کر دیتے ہیں، سمو دیتے ہیں. تو اشعار عام طور پر ایسے ہی ہوتے ہیں. اگر ان اشعار کو کسی بھی ایک شعر کو اگر کھول کر بیان کیا جائے تو اس ایک شعر کے اندر 4-5 گھنٹوں کا عنوان اور مضمون ہوتا رہتا ہے. تو علامہ اقبال کا شعر: خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ شعر ہے علامہ اقبال کا. اور ایک جملہ میں نے کہا کہ زبانی مسلمان بننا آسان ہے، کرداری مسلمان بننا بڑا مشکل کام ہے. زبان سے کلمہ پڑھ لینا آسان ہے لیکن اسلامی کلچر کو، اسلامی تہذیب کو اپنانا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اس لیے میں نے ایک جملہ کہا، صرف ٹوپی پہننے کا نام مسلمان نہیں،
پگڑی باندھنے کا نام مسلمان نہیں، داڑھی رکھنے کا نام مسلمان نہیں، جبہ پہننے کا نام مسلمان نہیں مسلمان نہیں۔ تفصیل طلب ہے، بتاؤں گا آپ کو کیسا مسلمان نہیں، بتاؤں گا آپ کو۔ یہ بات سمجھو پہلے، صرف ٹوپی پہننے کا نام مسلمان نہیں، صرف داڑھی رکھنے کا نام مسلمان نہیں، صرف پگڑی بننے کا نام مسلمان نہیں، یا جبہ شلوار یا پھر سوٹ بوٹ کوٹ پہننا اس کا نام بھی مسلمان نہیں، داڑھی کا نام بھی مسلمان نہیں، تو کہہ دیا۔ تو اسلام اور مسلمان تو یہ اسلامی کلچر کا نام ہے، اسلامی تہذیب کا نام ہے، دل کے مسلمان ہونے کا نام مسلمان ہے، نگاہ کے مسلمان ہونے کا نام مسلمان ہے۔ دل شریعت کے مطابق ہو، نگاہ شریعت کے مطابق چل رہی ہو، دیکھ رہی ہو، ہاتھ شریعت کے مطابق کام کر رہا ہو، حلال چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہو، پاؤں حلال کی طرف چل رہے ہوں، تو یہ سب مسلمان ہے۔ اگر ہاتھ حلال میں نہیں لگ رہا ہے، حلال کمائی کو اختیار کرنے میں محنت میں نہیں لگ رہا ہے، تو ہاتھ مسلمان نہیں ہے۔ پیر اسلام کی طرف یا نماز کی طرف نہیں اٹھ رہے ہیں، یا کسی اور دین کے کام کے لیے نہیں چل رہے ہیں، تو پھر پیر مسلمان نہیں ہے۔ پیر گناہ کی طرف جا رہے ہیں، فلموں کے تھیٹروں کے پاس کھڑنے میں شوق ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اسے شوق سے تھوڑی دیر کا اگر تکلیف برداشت کر لیں گے، 2-2.5 گھنٹے تھیٹر میں بیٹھ کر آرام سے اے سی کے اندر کھیل دیکھیں گے، تو اس لحاظ سے فلم کو دیکھنے کے لیے، گناہ کے کام کو انجام دینے کے لیے تھیٹر کے سامنے آدھا گھنٹہ یا مکال گھنٹہ کھڑنا، ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر کی تکلیف اگر ہم برداشت کر لیں گے، تو 2-2.5 گھنٹے اندر حال میں اے سی میں بیٹھ جائیں گے، سکون سے بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ پیروں کا اس تکلیف کو، حال کے اندر جانے کی تکلیف کو برداشت کرنا، گناہ کے لیے تکلیف کو برداشت کرنا، یہ پیر مسلمان نہیں کی علامت ہے۔ تو نگاہوں کا مسلمان نہ ہونے کی علامت، نگاہوں کے مسلمان نہ ہونے کی علامت حلال کو نہ دیکھنا، گناہ کو دیکھنا، گانوں کو دیکھنا، فلموں کو دیکھنا، سیریل کو دیکھنا، نیوز کو دیکھنا، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں آج کل کے حساب سے، بہت سارے پروگرامز بہت ساری ہیروز نے شروع کر دیا، بہت ساری ہیروؤں کے نام اور ان کے پروگرام شروع کر دیے ان کے خاص چینلوں کے اندر، تو ان پروگراموں کو دیکھنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو اس سے بھی ثابت اور بات معلوم ہوتی ہے کہ نگاہ مسلمان نہیں ہے، آنکھ مسلمان نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں، دل، دماغ، آنکھ، ہاتھ، پیر، یہ ساری چیزیں، اور اسی طریقے سے سر کے بال بھی اسلامی طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ سر کے بال بھی ایک طرف سے کٹے ہوئے ہیں، اس طرف سے کٹا ہوا حصہ ہے، اس طرف سے تھوڑا کٹا ہوا حصہ ہے، بیچ کے بال کھڑے ہوئے ہیں، یا بیچ کے بال صرف رکھے ہوئے ہیں، ادھر کے بال نہیں ہیں، اس طرف کے بال نہیں ہیں، صرف بیچ کے بال رکھے ہوئے ہیں، پیچھے کے بال بھی کٹے ہوئے، اس طرف کے سیدھے ہاتھ کی طرف کے بال کٹے ہوئے، بائیں جانب کی طرف کے بال کٹے ہوئے، صرف بیچ کے بال رکھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ سر مسلمان نہیں ہے۔ نگاہ حلال نہیں دیکھ رہی ہے، ماں کو دیکھنا ثواب ہے، باپ کو دیکھنا ثواب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا، اگر کوئی بندہ اپنی ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے، شریعت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو پھر ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اس آدمی کے لیے بھی، جو بندہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، عظمت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، شریعت کہتی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے کہ اس بندے کو کامل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ صرف ماں باپ کی محبت کی نگاہ ڈالنے پر حج اور عمرے کا ثواب ہے، تو ماں باپ کی خدمت کرنے پر کتنا کیا ثواب نہیں ملے گا۔ مطلب خلاصہ یہ ہے کہ جب نگاہ حلال کو دیکھے گی، ماں کو دیکھنا حلال ہے، باپ کو دیکھنا حلال ہے، جب نگاہ حلال کو دیکھے گی تو ثواب پائے گی نگاہ، اور دیکھنے والا بندے کے کھاتے میں اور فہرست میں ثواب لکھا جائے گا، حج کا، عمرے کا، نیکی کا ثواب لکھا جائے گا۔ اب یہ نگاہ ماں کو دیکھنے کے بجائے، ماں حلال ہے اس کو دیکھنا ثواب ہے، باپ حلال ہے دیکھنا ثواب ہے، حلال ہے دیکھ سکتا جائز ہے، بہن حلال ہے دیکھ سکتا ہے، بیوی حلال ہے دیکھ سکتا ہے جائز ہے۔ اس کے علاوہ ماں، بیوی، بہن، بیٹی، ان 4 رشتوں کے علاوہ پھوپھی ہے حلال ہے دیکھ سکتا ہے، خالہ ہے حلال ہے دیکھ سکتا ہے۔ ان رشتوں کے علاوہ نانی ہے دیکھ سکتا ہے حلال ہے، دادی ہے دیکھ سکتا ہے حلال ہے۔ ان قسطوں کے علاوہ دیگر اگر محلے کی عورت کو دیکھتا ہے، پڑوس کی عورت کو دیکھتا ہے، اوپر گھر والوں کو دیکھتا ہے، سامنے کی گھر والی عورتوں کو دیکھتا ہے، اسی طریقے سے بھاوج کو دیکھتا ہے، بھائی کی بیوی کو دیکھتا ہے، چاہے وہ بھائی کی بیوی بڑے بھائی کی بیوی ہو تب بھی بھاوج ہے، چھوٹے بھائی کی بیوی ہو تب بھی بھاوج ہے، رشتہ حرام ہے، رشتہ حرام ہے، جائز رشتہ نہیں ہے وہ، ان سے پردہ کرنا چاہیے۔
دیور ہیں بھابھی سے پردہ کرے، جیٹھ ہیں بھائی کی بیوی سے پردہ کرے، اگر بھائی کی بیوی بھاو آ جائے دیور سے پردہ کرے، جیٹھ سے پردہ کرے، دونوں طرف سے پردے کا حکم اسلام کی طرف سے ہے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کی بیویوں سے پردہ کرے، اور عورتوں کی بھی حکم ہے کہ وہ اپنے دیوروں سے اور اپنے شوہروں کے بھائیوں سے پردہ کرے۔ شریعت کا حکم ہے یہ۔ ہم یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسا ویسا ہو سکتا ہے۔ آج ہماری جہالت کا یہ عالم ہے کہ بھائی کی بیوی کو یا پھر بیوی کے کسی اور رشتہ دار کو جو حلال نہیں ہے، حرام ہے، شریعت کہتی ہے تو ان رشتہ داروں سے میں بھان سمجھ کر بات کرتا ہوں، میں بھائی سمجھ کر بات کرتا ہوں۔ ہمارے بھائی بہن سمجھنے سے وہ حلال نہیں ہوتا، شریعت جسے حلال کر دے وہ حلال ہے۔ یہ سب ہماری لا علمی اور ناواقفیت، جہالت کی علامت اور جہالت ہمارے اندر اتنی آ گئی ہے کہ ہم حرام رشتوں کو بھی حلال کے رشتوں سے پکار کر سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، بھیا بول کر بولتا ہوں، میں بھائی بول کر بولتا ہوں، بھان بول کر بولتا ہوں۔ ہمارے بھائی بہن بولنے سے اتنی بات یاد رکھو، میرے اس سوال کا جواب دو کہ ہمارے دل پاک ہے یا پاک تھے یا صحابہ کے دل پاک تھے؟ ہم نے پیغمبر کو اپنی نگاہوں سے دیکھا نہیں، قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، معجزات کو دیکھا نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن کے اندر ہاتھ ڈالنے سے پانی ابل پڑا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ دعوت کو چلے گئے، مختصر کچھ لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام تھا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے اور ارشاد سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، آنے سے، ان کی دعا سے سب آدمیوں کے لیے، سبوں کے آدمیوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ ان معجزات کو ہم نے نہیں دیکھا۔ جھاڑ کا اپنی جگہ سے چیرتا ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کرنا، یہ معجزہ ہم نے نہیں دیکھا۔ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا اور اشارے سے ہم نے نہیں دیکھا۔ معجزے کو ہم نے نہیں دیکھا، پیغمبر کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ان تمام معجزات کو پیغمبر کو بھی صحابہ نے دیکھا، معجزات کو صحابہ نے دیکھا۔ تھوڑا پانی تھا، تھوڑا دودھ تھا، تھوڑا کھانا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے انگلی کے اشارے سے یا انگلی ڈالنے سے تمام تر سبوں کے صحابہ کے لیے انتظام ہو گیا، اور سب کے کھانے کے بعد بھی وہ دودھ، پانی اور کھانے کے لیے رکھے ہوا کھانے کا انتظام ماحضر جو تھا وہ سب کے کھانے کے بعد ہی بچ گیا تھا۔ ان تمام معجزات کو دیکھنے والے صحابہ، ان کے لیے قرآن کہتا ہے، پیغمبر کہتے ہیں کہ تم آپس میں پردہ کرنا چاہیے۔ باپ بیٹی کے بیچ میں تو پردہ نہیں، شریعت کہتی ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دفن کیا گیا اماں عائشہ کے حجرے کے اندر، کمرے کے اندر۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور چونکہ آج حضرت خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم وفات بھی ہے۔ آج جمادی الاخر، جمادی الثانی آج 22 تاریخ ہے، جمادی الثانی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو اس لحاظ سے شاید آج بات آ گئی ہے بیچ میں، چلو ان کے لیے ہم سلام کر دیں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے نذرانِ عقیدت پیش کر دیں گے۔ تو ہمارے مسلمانوں کے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بنی۔ یہاں ایک بات بھی یاد رکھو، ایک بات کیا، پیغمبر جو ہوتا ہے اس کی وفات اور وصال جہاں ہوگا ان کی قبر وہی بنے گی۔ اب ہمارے لیے یہ قانون نہیں، یہ ہمارا عقیدہ سمجھو۔ پیغمبروں کی، نبیوں کی جہاں ان کی وفات ہوگی، جہاں ان کا وصال ہوگا، ان کی موت جہاں ہوگی، ان کی سانس جہاں اکھڑے گی، ان کا دفن کفن کا سب انتظام وہی جگہ پر، اسی جگہ پر ہوگا۔ اب یہ قانون نبیوں کے لیے، ہمارے لیے قانون نہیں ہے۔ پہلا قانون نبیوں کے لیے، نبیوں کی وفات جہاں ہوگی ان کی قبر وہی بنے گی۔ دوسرا قانون، نبیاں اپنے قبروں کے اندر، انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ اب یہ دونوں باتیں ہمارے لیے نہیں، جہاں ہم مریں گے تو وہاں ہماری قبر بنائی چاہیے، ہمارے لیے اصول قانون نہیں شریعت کا، یہ اللہ کا قانون پیغمبروں کے لیے ہے، ان کی وفات جہاں ہوگی ان کی قبر وہاں بنے گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وصال اماں عائشہ کے کمرے کے اندر ہوا، مدینے کی مسجد کے بازو میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کمرہ تھا، اماں عائشہ کا گھر اور کمرہ تھا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی زوجہ حضرت اماں عائشہ کے گھر کے اندر، کمرے کے اندر انتقال ہوتا ہے، حضور کا وفات وصال ہوتی ہے۔ تو پھر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اب قانون معلوم ہو گیا اصول کا شریعت کا نبیوں کے لیے، جہاں نبیوں کی وفات ہوگی وہاں ان کی قبر بنے گی. تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور وصال اماں عائشہ کے قبر کے اندر ہوا. اب قبر کہاں بنے گی؟ نبیوں کے لیے قانون جہاں وصال ہوگا وہی قبر بنے گی. اب نبی کی وفات وصال کہاں ہوا؟ اماں عائشہ کے قبر کے اندر ہوا. اب قبر کہاں بننا چاہیے؟ قبر کہاں بننا چاہیے؟ اماں عائشہ کے قبر کے اندر ہی بننا چاہیے. اب بنی ہے. اس کے بعد نبی کے انتقال کے بعد مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ کون بنے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے. اب ان کی حکومت کا دور چلا 2-2.5 سال. اس کے بعد پھر زندگی ختم ہو گئی، موت آ گئی، وصال وفات ہو گیا. تو ان کے انتقال کے بعد ان کی خواہش کے مطابق حضرت اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک ساتھ کسی جگہ پر جانا آنا اکثر ہوتا رہتا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خبر بنی. ایک خبر پہلے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب انہیں تو شوہر. اب یہ تمام تفصیل سے آپ کو میں آخر میں کیا بتانا چاہتا ہوں وہ آخر میں آئے گا. یہ تمام پہلے سن لو. یہ واقعے کے بعد میں ان تمام خبروں کے بعد نبی کی قبر کہیں کو بنی، پھر بعد میں ابو بکر کی خبر کہیں کو بنی، بعد میں کس کی قبر بننے والی ہے، بعد میں نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، کیا مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان تمام خبروں کے ذریعے سے وہ آخری بعد میں بات آئے گی. یہ توجہ سے سنو بات. یہ آخر میں مسئلہ نتیجہ نکلے گا، پہلے یہ توجہ سے سنو. تو پہلے قبر وصال کس کا ہوا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا. وفات اور ان کا تدفین کا عمل کہاں آیا؟ ان کو دفن کہاں کیا گیا؟ اماں عائشہ کے قبر کے اندر. حضرت ابو بکر کا وصال ہوا، ان کو دفن کیا گیا. وہ عام امتی ہے، پیغمبر تو نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، امتی ہے. لیکن چونکہ ابھی بتا دیا آپ کو میں آج کا دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وفات کا وصال کا دن ہے، تو ہماری طرف سے 2-4 جملے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک بات کہوں گا. کسی آدمی نے کہا، حدیث میں بھی ہے، کہ اگر نبی کے بعد کسی کو نبی بنایا جاتا تو عمر فاروق کو بنایا جاتا. پیغمبر حدیث میں کہا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو بناتا. صحیح بات ہے، انکار نہیں ہے. ایک آدمی نے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا اس حدیث کو رکھ کر. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اللہ اگر کسی کو نبی بناتا تو نبی نبوت کی ذمہ داری اگر کسی کو دیتا تو وہ عمر کو دیتا. تو اس حدیث کو رکھ کر ایک آدمی نے ایک عالم صاحب سے، ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، تو ان سے سوال کیا ایک آدمی کہ حضرت مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی بنتا ہوتا، اللہ کسی کو نبی بناتا تو وہ عمر کو بناتا. تو پھر یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ عمر کا درجہ ابو بکر سے بڑا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن دیکھنے کے حساب سے نبی کے بعد تو ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا ہے، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ نبی کے بعد ابو بکر بنے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ تو حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نے حدیث کو نہیں سمجھا، حدیث کو سمجھا نہیں، تم نے ٹھوکر کھا لیا. رتبہ ابو بکر کا بڑا ہے عمر میں، ہر لحاظ سے بھی عمر سے درجہ ابو بکر کا بڑا ہے، ہر لحاظ سے بھی. ہر صحابی نے سب سے پہلے کلمہ نہیں پڑھا ابو بکر کو چھوڑ کر، بعد میں کلمہ پڑھے ہوں گے، بعد میں کسی اور وجہ سے، کسی کی دعوت سے، کسی کی تبلیغ سے، کسی کے بیان سے اور کسی کے احسان سے کلمہ پڑھے ہوں گے، کسی کی دعا سے کلمہ پڑھے ہوں گے. لیکن ابو بکر صدیق یا پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کسی معجزے کا طلب کر کے بھی کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا. آپ یہ معجزہ ہم کو دکھائیں گے تو ہم کلمہ پڑھیں گے. لیکن تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوال نہیں کیا کہ آپ نبی ہیں تو میرے لیے دلیل پیش کرو. بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے. اور ایک بات کہوں آپ کو، بزرگوں نے، علماء نے کتابوں میں لکھا کچھ واقعات ایسے سیم ٹو سیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آئے، بالکل وہی واقعہ حضرت ابو بکر صدیق سے پیش آیا. ایسے جو واقعہ حضور سے پیش آیا
وہی واقعہ، اسی قسم کا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق سے پیش آیا. ایسے جو حضور سے پیش آیا واقعہ، ویسا ہی واقعہ، اسی قسم کا واقعہ حضرت ابوبکر سے پیش آیا. ایسے تقریباً 200 واقعات ہیں، 200 واقعات، سیم واقعہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آیا، ویسا واقعہ ابوبکر سے پیش آیا. تو یہ مماثلت ہے، مماثلت. نبی اور صدیق کے بیچ میں محبت کا تعلق ان کے واقعات سے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں. نبی اور صدیق کے بیچ میں کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی. ذرا غور توجہ کرو کچھ باتوں پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60/3 سال، ابوبکر کی عمر 60/3 سال. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے کو حکومت کے معاملے میں شہید کیا گیا، حضرت حسین کو. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور دوست، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے حضرت زبیر کو بھی، عبداللہ بن زبیر کو بھی حکومت کے معاملے میں شہید کیا گیا. حضور کے نواسے حسین کو حکومت کے معاملے میں شہید کیا گیا. ابوبکر کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی حکومت کے معاملے میں شہید کیا گیا. حضور کی عمر 60/3 سال، ابوبکر کی عمر 60/3 سال. اس طرح کے تقریباً بہت سارے واقعات، تقریباً 200 واقعات ایسے سیم ٹو سیم واقعہ حضور سے پیش آیا، وہی سچ واقعہ حضرت ابوبکر سے پیش آیا. یہ محبت کی پہچان ہوتی ہے، محبت کی پہچان. اب یہ بھی سمجھو بات آج کی جو بات بیان کر رہا تھا. حضور کی قبر اماں عائشہ کے حجرے کے اندر بنی ہے. حضور کی قبر اماں عائشہ کے کمرے کے اندر بنی ہے، اور حضرت ابوبکر کی قبر بھی کہاں ہے؟ اماں عائشہ کے کمرے کے اندر ہے. یہ سب مماثلت وہی بتا رہے ہیں. تقریباً 200 واقعات ایسے، 200 واقعات سیم حضور سے پیش آیا، وہی واقعہ حضرت ابوبکر سے پیش آیا. ایسے تقریباً 200 واقعات. تو بات آپ کے سامنے کیا بتانا چاہتا تھا میں؟ پہلے حضور کا وفات اور وصال ہوا، حضور کی قبر اماں عائشہ کے کمرے کے اندر بنی. پھر اس کے بعد ابوبکر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہوئے. ابوبکر کی وفات اور وصال کے بعد ان کی قبر بھی اماں عائشہ کے کمرے کے اندر ہوئی. تو وہ سوال بتاتا تھا آپ کو. ایک آدمی عالم صاحب سے سوال کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ابوبکر کے لیے وہ کون سی فضیلت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمر کے لیے کہا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. ایسی حدیث نبی حضرت ابوبکر کے لیے نہیں ہے. تو پھر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابوبکر کیسے بن گئے ہیں؟ عمر کو پہلا خلیفہ بننا چاہیے تھا. اس آدمی نے سوال کیا. اور ایک لحاظ سے یہ تو ایک مسلمان کا سوال تھا، لیکن آج کے کچھ شیعہ حضرات کا کہنا مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ تو علی کو بننا چاہیے تھا. ابوبکر نے علی سے حکومت کو چھین لیا. اب علی کو خلافت ملنے والی تھی، علی سب سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ بننا چاہیے تھا، بننے والے تھے. ابوبکر نے خلافت کو چھین لیا. یہ شیعہ کا اعتراض ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی، نبی نے علی کے بارے میں بھی کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر علم کے شہر کا دروازہ علی ہے. جیسا مسجد آتی ہے یا پھر کوئی گاؤں ہوتا ہے تو اس کا ایک پولیمیرا ہوتا ہے، سرحد ہوتی ہے، اس کے داخل ہونے کے لیے دروازے ہوتے ہیں. مسجد ہے، مسجد کے اندر داخل ہونے کے دروازہ ہوتا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق میں مسجد ہوں، میں علم ہوں، میں علم کا سمندر ہوں. اس سمندر کے اندر داخل ہونے کے لیے علی سے علم سیکھ کر آنا پڑے گا، علی کی محبت دل میں بسا کر آنا پڑے گا. علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، اس علم کے شہر کا دروازہ علی ہے. اسے انکار نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک جنگ کے موقع پر، جنگ خیبر کے موقع پر، وہاں جنگ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس خیبر کے قلعے کے دروازوں کو خود تنہا اکیلے اکھاڑ دیے، دروازوں کو فتح کے تنہا. تو اتنے بہادر جری آدمی. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ شیعہ کے بولنے کے حساب سے، شیعہ کا کہنا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، ابوبکر نے علی سے خلافت کو چھینا ہے. ان کو جواب دے رہا ہوں آج، اور ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی سمجھا رہا ہوں. پہلے خلیفہ کون ہے، کس کو بننا چاہیے تھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنے. تو یہ برابر تھا یا غلط کیے؟ جواب ہمارے مسلمانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں اور شیعہ لوگوں کے لیے جواب دینا چاہتا ہوں. جواب یہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خیبر کا
تنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کا دروازہ توڑ دیا، فتح کریے اسے، کامیاب کیے، جیتے۔ 40 پہلوانوں کی طاقت یا کئی پہلوانوں کی طاقت رکھ کر کئی پہلوان مل کر خیبر کے دروازے کو توڑ نہ سکے، تنہا حضرت علی مل کر دروازے کو توڑ دیے، خیبر کے دروازے کو توڑ کر فتح کی۔ اب اتنا بہادر آدمی، شیعہ کے لیے جواب، یہ جملہ اب جو بول رہا ہوں یہ شیعہ کے لیے جواب، اتنا بہادر اور دلیر آدمی، شجاعت مند آدمی جو تنہا خیبر کے دروازے کو توڑ سکتا ہو، توڑنے کی طاقت رکھ سکتا ہو، کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ سے خلافت چھین رہے تھے تو انہوں چپ کے بیٹھے ہوں گے؟ جو تنہا آدمی خیبر کے دروازے کو توڑ سکتا ہے، توڑ دیا ہے، فتح کر دیا خیبر کو، تو کیا پھر اس کے ہاتھ سے ابوبکر جیسا انسان خلافت چھین رہا تھا تو وہ خاموش بیٹھ جائے گا؟ وہ شیعہ کے لیے جواب ہی۔ تو بات یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنے نہیں، چوتھا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بنے، چوتھے خلیفہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود حضرت ابوبکر کی خلافت کو تسلیم کیا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ ابوبکر کی خلافت کو تسلیم نہ کرتے تو پھر ان کے پیچھے، ان کے خلیفہ بننے کے بعد، بادشاہ بننے کے بعد ان کے پیچھے 2.5 سال تک نمازیں کہیں کو پڑھتے، مستقل ان کی ایک الگ مسجد ہوتی تھی، ورنہ پھر ان کا ایک الگ جماعت اور ان کی کوئی الگ تنظیم ہوتی تھی۔ حضرت علی کا ابوبکر کے پیچھے 2.5 سال تک مصلی مقتدی بن کر نماز پڑھنا، یہ اس بات کا سبق دے رہا ہے کہ پہلا خلیفہ مسلمانوں کا نبی کے بعد وہ میں نہیں ہوں، ابوبکر صدیق ہے۔ یہ شیعہ کے لیے سبق اور پیغام ہے کہ تم بھی سمجھو، شیعہ حضرات تم بھی سمجھو، تمہارے لیے اہل سنت والجماعت کی طرف سے پیغام ہے، اس عاجز کی طرف سے پیغام ہے، ہماری اس جامع مسجد پولور کی طرف سے شیعہ حضرت کے لیے پیغام ہے، تمہارا کہنا علی پہلے خلیفہ ہیں، علی کے ہاتھ سے ابوبکر نے خلافت چھینا ہے، تو میں آپ کے لیے پیغام دے رہا ہوں ابوبکر کی پہلی خلافت کا، خلیفہ بلا فضل کا، ابوبکر کی پہلی خلافت کا، عمر کے چوتھے خلیفہ ہونے کا، اور آپ کو راہ راست کا، صراط مستقیم کا پیغام آپ کے دے رہا ہوں کہ حضرت علی کا ابوبکر کے پیچھے مقتدی اور مصلی بن کر 2.5 سال تک نماز پڑھنا، یہ اس بات کا پیغام دے رہا ہے قیامت تک آنے والے لوگ آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے اور وہ حضرت علی کو ابوبکر سے بڑا مرتبہ دیں گے، حضرت علی کو نبی سے بڑا مرتبہ دیں گے، حضرت علی کو اللہ سے بڑا مرتبہ دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے محبت اور دم بھرنے والوں کے لیے یہ پیغام دے دیا، آج سے 1400 سال پہلے مجھے ماننے والے بندے شرک کے اندر مبتلا ہوں گے، مجھے ماننے والے بندے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اور ان کے ساتھ اور ان کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی منکر کا، کافر کا فتویٰ لگائے گی، ابوبکر کو کافر کہے گی، مجھے ان سے بڑا مرتبہ دے گی، اور میرا مرتبہ، میں علی ہوں، نبی کا غلام ہوں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہیں، مجھے ماننے والے کچھ بندے آئیں گے اور وہ مجھے میرا مرتبہ ابوبکر سے بڑھا دیں گے، میرا مرتبہ نبی سے بڑھا دیں گے، اور میرا مرتبہ خدا سے بڑھا دیں گے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی وقت میں، آج سے 1450 سال پہلے ہی، ان کے ماننے والے بندے جو 1400 سال بعد آئیں گے ان کے لیے ایک میسج دے دیا کہ میں پہلا خلیفہ نہیں ہوں، اگر میں پہلا خلیفہ ہوتا تو امامت کے لیے میں یہاں کھڑتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلیفہ نبی کے بعد پہلا خلیفہ بن کر نماز پڑھانا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا 2.5 سال تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھنا، اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ میں پہلا خلیفہ نہیں ہوں، ابوبکر پہلا خلیفہ ہے، تم اس کو مان لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا کہ خلافت بلا فصل کا صحرا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے کھاتے ہی جاتا ہے۔ اور ایک بات بھی سمجھو، حدیث کی روشنی آپ کو سمجھاؤں گا، شان ابوبکر بیان ہو رہا، معاشرہ بیان کرنا ہے، مسئلہ بیان کرنا آپ کے سامنے، تفصیل آ رہی ہے، وقت بھی سڑیک ہو گیا، ٹائم باقی نہیں ہوگا، قوم کو دین شریعت سمجھانے کے لیے آدھا گھنٹہ کافی نہیں ہوگا، جمعے کے بیانات بڑے ہونا چاہیے۔ آپ سمجھو 23 سال کے اندر پورا قرآن کتنے سال میں نازل ہوا؟ 23 سال نازل ہوا، تو پھر 3 سال کے عرصے میں نازل ہوئے سے قرآن کو 3 منٹ کے اندر بیان کر دیں گے؟ آپ سن سکتے 3 سال میں نازل ہوئے سے قرآن کو
اب ہمیں اسے حفظ کرنے کے لیے ہی 4-5 سال لگ جاتے، پھر اس کو گرامر پڑھنے کے لیے 3-4 سال لگ جائیں گے، اس کی تشریح تفسیر سمجھنے کے لیے 1-4 سال لگ جائیں گے، تو پھر 8-10 سال پڑھ کے شریعت کو قرآن کو سمجھ کر آنے کے بعد وہ قرآن اور شریعت کو، پہلی بات تو قرآن نازل ہوا اس پر 3 سال کے عرصے میں، پھر اس کو سمجھنے، گرامر سمجھنے، اس کی تشریح تفسیر سمجھنے کے لیے 8-10 سال 15-20 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے، تو پھر یہ تمام چیزوں کو بیان کرنے کے لیے اس پر 3 منٹ کافی ہو جائیں گے؟ تو جمعے کے بیانات بڑے ہونا چاہیے، تقریباً 1 گھنٹہ ہو، پھر بھی کم ہے، پھر بھی کم ہے۔ بولنے والے لوگوں کے لیے ہمارے پاس اتنا مواد ہے، اتنا ہمارے پاس علم کا ذخیرہ ہے، شریعت کا ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ اگر ہم بیان کرتے جائیں گے تو وقت ختم ہوتا جائے گا، عنوان ابھی باقی کا باقی ہوگا۔ ہمارے حضرت انشاءاللہ قریب میں آنے والے آئیں گے، ان کا بیان بھی انشاءاللہ یہاں ہونے والا ہے، ہوگا انشاءاللہ۔ تقریباً جمعے کا بیان 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے حضرت کا۔ اب ہماری پبلک، ہماری مسجد کا حال کیا ہے؟ جب بیان شروع ہوا 2-4 حضرات تھے، 5 جنے تھے، اب 1:30 بجا تو ہم لوگ آ رہی سو ہلکا، لیکن حضرت کے بیان کا وہ حال نہیں ہے۔ حضرت مولانا PM محمد مزمل صاحب رشادی دعوت برکاتہم انشاءاللہ قریب میں یہاں تشریف لائیں گے، ہم سے خطاب ہوگا، ان سے مستفیض ہوں گے، بیان کیا، ملکہ کیا، تقریر کیا، حالات کیا، آپ کو سمجھ میں آئے گی بات، آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے عنوان پر حضرت کا تقریباً 7-8 جمعے سے بیان ہو رہا، حالات، واقعات، معاشرے کی اصلاح، نیت کے بارے میں، وہ سب باتیں بیان کرتے کرتے 7-8 جمعے ہو گئے، فلسطین کا عنوان مکمل ہوا۔ حالانکہ حضرت کا جمعے کا بیان 1.5 گھنٹہ ہوتا، 1.5 گھنٹہ، 1 بجے بیان شروع ہوتا، 2:30 پر بیان ختم ہوتا۔ یوٹیوب پر بیانات حضرت کی ویڈیو آتی ہے، آپ سن کر دیکھو، آپ چینل پر آپ ریسرچ کریں گے یوٹیوب پر تو آپ کو بیانات مل جائیں گے حضرت کی۔ حضرت مولانا PM مزمل صاحب رشادی دعوت برکاتہم قریب میں انشاءاللہ یہاں تشریف لائیں گے ہمارے پلور کو۔ میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ اتنا 1.5 گھنٹہ بیان کر کے بھی حضرت کا 8 جمعے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، پھر بھی فلسطین کی تاریخ، اہمیت، حالات، ابھی وہ عنوان مکمل نہیں ہو رہا، 1.5 گھنٹہ بیان کر کے۔ اب میں عاجز اور حضرت کا شاگرد ہوں، کتابوں کا چھوٹی موٹی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا شرف ملا ہے، تو پھر آدھے گھنٹے کے اندر بات کا مکمل ہو جائے گی۔ سمجھ میں آتی بات؟ دین کو سننے کا شوق رکھو، شکایتیں نہ کرو۔ آج جمعہ کا بیان بڑا ہو گیا، عنوان مکمل نہیں ہوا۔ آپ کو بتاؤں کہ میرا بھی ایک عنوان مکمل نہیں ہوا، میں چھوڑ دیا اسے، کبھی انشاءاللہ موقع دے کر مکمل کریں گے بول کر۔ محرم کے وقت میں، اس وقت میں تقریباً ہماری اس مسجد کے اندر 6 جمعہ توحید پر بیان ہوا، وہ بھی عنوان مکمل نہیں ہوا۔ حالات، ووٹر ID کی اہمیت، ووٹر ID بتاؤ بناؤ، اس پر بیان ہو گیا، دوسرے عنوانات پر بولتا چلے گیا وقت۔ بہرحال تو بتانا کیا چاہتا ہوں آپ کو میں کہ توجہ سے جمعے کے بیانات کو اہمیت دو، اذان ہو گئی فوراً نماز کو جاؤ۔ آج ہمارے جمعے کے بیان سے ہم کو کیا پیغام مل رہا، ہمارا اللہ ہم سے کیا بولنا چاہ رہا، اس مہینے میں کس کی وفات ہوئی ہے، کس کی تاریخ ہے، اس مہینے کے اندر کس کی پیدائش ہوئی ہے، پہلے مسلمانوں کے خلیفہ کون ہے، دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے، انہوں نے کتنے سال خلافت کی، تیسرے خلیفہ کا نام کیا، انہوں نے کتنے سال حکومت کی، چوتھے خلیفہ کا نام کیا، شیعہ کے اعتراضات کیا اسلام پر، اور حضرت ابوبکر پر ان کا عقیدہ کیا، عمر کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا، عثمان پر ان کا عقیدہ کیا، علی کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا، ہماری طرف سے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی طرف سے ان کا جواب کیا ہے، ان کا رد کیا ہے، کون صحیح مسلک پر ہے، کس کی تاریخ صحیح ہے، کون شرک کے اندر مبتلا ہے، یہ تمام باتیں ہم کو معلوم ہوں گے تو ہم سمجھ سکتے ہیں شریعت کو۔ صحابہ کو سمجھے بغیر، ابو بکر کو سمجھے بغیر، ابو بکر کی سیرت کو پڑھے بغیر، ان کی زندگی کو، ان کی خلافت کو سمجھے اور پڑھے بغیر، ان کی خلافت سے پار کر کے عمر کی خلافت کو پڑھے سمجھے بغیر، سنے بغیر، ان کی خلافت کو ہٹا کر حضرت عثمان کی خلافت کو پڑھے سنے سمجھے بغیر، حضرت علی کی خلافت کو سنے سمجھے پڑھے بغیر شریعت کو سمجھنا مشکل ہے۔ من جملہ خلاصے کے طور پر صحابہ کو ہٹا کر دین سمجھ نہیں سکتے۔ توحید بھی اگر سمجھنا ہو تو توحید کا بیان کرنے کے لیے بھی صحابہ کی قربانیاں توحید پر کس طرح ہوئی ہیں ان کے واقعات کو بیان کرنا پڑے گا۔ رسالت اگر بیان کرنا ہو، رسالت کو ماننے میں اور رسالت کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں بالخصوص صحابہ کی کتنی قربانیاں ہوئیں، اور ختم نبوت کا سب سے پہلا، اور جیسا کہ ابھی میں آپ کے سامنے کہا نہیں، آج کا دن جمادی الثانی 22 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ اسی لیے عنوان کو، بیان کو، ٹاپک کو اسی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ بات پر بار بار زبان پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں، تو حضرت سب سے پہلے نبوت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا، نبوت
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین نہیں تو ختم نبوت کا سب سے پہلا محافظ، سب سے پہلا جنرل سیکرٹری اور ایک جماعت تنظیم تحریک بنا کر اس جماعت کا سپہ سالار اور اس جماعت کا امیر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ایک جگہ پر ایک آدمی مسلمہ کذاب، اس کا نام ان نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو اس کے خاتمے کے لیے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ہمارا عقیدہ سمجھو مسلمانوں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ آپ دل و دماغ کے اندر بٹھا لو۔ آج 4 باتیں بتاؤں گا، آپ ذہن کے اندر بٹھا لو۔ عنوان مکمل نہیں ہوا آج بھی، جو بولنا چاہتا تھا مسئلہ اور نتیجہ نکالنا چاہتا تھا بیان مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ ابھی جو بتاؤں گا، لیکن اتنا عقیدہ جب آ جاتا ہے، توحید کی بات جب بیچ میں آ جاتی ہے، ہمارے عقیدے کی جب بات آ جاتی ہے تو میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ عقیدے کی بات سمجھو، عقیدے کی بات سمجھو۔ یمن کے اندر مسلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور ہمارے حالات کو سمجھو۔ آج میڈیا کے اوپر ہر کوئی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اور لوگ اسے مانتے جا رہے ہیں، فالوورز ان کے ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اللہ بولے تو کیا، اللہ کیسا ہوتا ہے، اللہ کسی سے پیدا ہو کر رہتا کیا، کسی کا بیٹا ہوتا کیا اللہ، کسی کا باپ ہوتا کیا اللہ، کچھ بھی نہیں ہماری قوم کو۔ اس لیے یہ تمام چیزیں اگر ہونا ہو تو علم سے رشتہ رکھنا پڑے گا، علماء سے رشتہ رکھنا پڑے گا۔ علماء سے اگر رشتہ رکھیں گے تو پھر توحید بھی سمجھ میں آ جائے گی، پہلے خلیفہ کون مسلمانوں کے سمجھ میں آ جائے گا، ان کی خلافت کتنے سال تھی سمجھ میں آ جائے گا، اب دوسرے خلیفہ کون سمجھ میں آ جائے گا، کتنے سال ان کی حکومت تھی سمجھ میں آ جائے گا، تیسرے خلیفہ کون سمجھ میں آ جائے گا، ان کی حکومت کتنے سال تھی سمجھ میں آ جائے گا، چوتھے خلیفہ کون مسلمانوں کے سمجھ میں آ جائے گا، کتنے سال ان کی خلافت تھی سمجھ میں آ جائے گا، ان کے بعد پھر کون خلیفہ بنے سمجھ میں آ جائے گا، پھر جھگڑے کیا ہوئے، کیا مسئلہ، وہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کو ہمارے اسلام کو، شریعت کو، سنت کو سمجھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں دامن ہو علماء کا۔ تو آج ہر کوئی دنیا کے اوپر کر رہا، میں نبی بولتا ہے کہ جناب لوگ ہمارے نوجوان ان کو مانتے جا رہے ہیں، اسٹوڈنٹس اور نوجوان طبقہ ان کو مانتا جا رہا۔ اس لیے میڈیا کے ذریعے سے ہر کسی کو نکو سنو، کسے سننا کبھی پوچھو آ کر، مولانا ہمارے کو بیان سننے کا شوق ہے، سنت کیا سمجھنا چاہ رہی، پڑھنا چاہ رہی، تو اس لیے اس کے اوپر آپ کے ٹاپکس ہوں گے، آپ کے بیانات ہوں گے، کسی عالم صاحب کے بیانات ہوں گے یوٹیوب پر، علماء یوٹیوب پر بھی کام کریں، نیٹ پر میڈیا کے اوپر علماء کے بیانات آ رہے ہیں، نشر ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری قوم آج اپنے فونوں کے ذریعے سے اور انجینئروں کے ذریعے سے، گونڈے کا کام کرنے والوں سے دین سیکھنا چاہ رہی ہے، دین سیکھنا چاہ رہی ہے۔ اب میں حافظ قرآن ہوں، امامت کر بول کر میں آپ کو سر کے درد کی گولی لکھ کو دیتا ہوں، پیٹ کے درد کی گولی لکھ دیتا ہوں، تو آپ مانیں گے؟ حضرت آپ امام صاحب ہیں، آپ کو ایک ہاتھ سے 2 ہاتھ سے سلام کریں گے، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، امام صاحب ہیں، لیکن آپ پیٹ کے درد آ کر گولی لکھ کو دیں گے، ہم آپ کے پاس علاج نہیں کرائیں گے۔ آپ امام صاحب ہے، صحیح ہے، سلام ہے آپ کو، لیکن ہم آپ سے علاج نہیں کرائیں گے، کیوں؟ میں اس کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں، وہ ہنر میرے پاس نہیں ہے۔ شریعت کیا ہے بتانا ہے، آپ سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ سنت کیا معلوم کرنا چاہتے ہو، جواب بھی میرے پاس ملے گا، کون سی درد کو کون سی گولی ہے، سرجری کیا، مجھے نہیں آئے گا وہ۔ تو میں بتانا کیا چاہتا ہوں، دین علماء سے سیکھو، دین نبی کے وارثین سے سیکھو، ان سے دین سیکھتے نہیں، انجینئروں سے۔ پڑوسی ملک کا ایک آدمی ہے، انسان مرزا انجینئر، اس سے لوگ دین سیکھ رہی، وہ آدمی بھی غلط سمجھ باتیں بولتا رہتا ہے، لوگ اس کے فالوورس ہیں، علی پر گالیاں دیتا، حضرت ابوبکر کو گالیاں دیتا، حضرت معاویہ کو گالیاں دیتا، وہ آدمی اس کو لوگ سن کے ہمارے نوجوان اسٹوڈنٹس بات سچی بولتا، پکی بولتا، کہاں سچی پکی بات بول رہا؟ امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے معلوم نہیں ہے اسے، امام مالک کب پیدا ہوئے معلوم نہیں ہے اسے، کون بول رہا؟ امام ابو حنیفہ امام مالک کے شاگرد تھے، کون بولے؟ 4 اماموں میں سے ہمارے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان 4 اماموں میں سے صحابہ کے شاگرد ہونے کا شرط صرف حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو حاصل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کے علاوہ بقیہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ 3 امام ائمہ صحابہ کے شاگرد نہیں ہیں۔ اب جو بندہ صحابہ کا شاگرد ہوگا تو پھر وہ بندہ صحابہ کے زمانے پیدا ہوا ہوگا۔ اب یہ مرزا انجینئر کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ امام مالک کا شاگرد ہے، کس نے کہا تجھے؟ تاریخ پڑھا نہیں، کچھ بھی معلوم ہی نہیں ہے، سمجھ والی بات۔
میں پیغام کیا دینا چاہتا ہوں، دین کو میڈیا سے نہ سیکھو، دین کو انجینئروں سے نہ سیکھو، ڈاکٹروں سے دین نہ سیکھو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، وہ بندہ اچھا بولتا، یہ بندہ وہ بھائی اتنا اچھا بولتا، شفیع بھائی کے نام سے اتنا میڈیا پر کام کرا، انہیں اچھا بولتا۔ ارے بھائی آپ انہوں رد عیسائیت پر کام کرتے ہیں، عیسائیت کے حساب سے اگر وہ کوئی سوال کرے گا تو جواب دے دیں گے، لیکن آپ کو دین سیکھنے کے لیے علماء کا دامن تھامنا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ہر کسی کو نہ سیکھو۔ آخری بات بول کے بات ختم کرتا ہوں، ہمارے عقیدے کی بات۔ میڈیا پر ہر کوئی آج عیسیٰ بول رہا، مہدی بول رہا، ہر کوئی اپنے آپ کو نبی بول رہا، اور بات یہاں تک آ گئی ہے صرف نبی عیسیٰ مہدی تک نہیں۔ حیدرآباد کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، ولی کامل ہیں، تو حضرت نے اپنے بیان کے اندر کہا کہ آج ہماری قوم مسلمانوں کا جہالت کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی آدمی ولی بول دیا تو اس کے لیے مرید مل جائیں گے، اگر کوئی اپنے آپ کو صحابی بول دیا تو اس کے تابعین مل جائیں گے، اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کہہ دیا تو اس کے صحابی مل جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ہمارے مسلمانوں کی جہالت کا، ذہنیت کا، دل و دماغ کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ بھی کہہ دیا تو اس کے لیے بندے مل جائیں گے، یہ حال ہے ہماری جہالت کا۔ اللہ بھی بول رہا تو کوئی بندہ اسے ماننے تیار ہے لوگ ہمارے۔ سمجھ پہلی بات تو جہاد ختم کرو۔ جہاد کیسا ختم ہوگی؟ روشنی جب علم کی سلگے گی، جب لائٹ علم کی سلگے گی تو جہاد کے دروازے اور جہاد کی ظلمتیں خود بخود چھٹتی چلے جائیں گی۔ جب لائٹ چالو ہوگی تو پھر اندھیرا چھٹتا چلے جائے گا، تاریکی چھٹتی چلے جائے گی، ظلمت چھٹتی چلے جائے گی۔ اب لائٹ آن نہیں ہے، علم کی روشنی دل میں نہیں ہے، علم سیکھتے نہیں، توحید کیا سمجھتے نہیں، جمعے کو جلدی آتے نہیں، پھر آدھا گھنٹہ میں بیان ہو جانا، اب کہاں سمجھے گا توحید کو؟ 6 جمعے بیان کیا توحید پر، عنوان ختم نہیں ہوا، چھوڑ دیا، اب کیا کروں میں؟ حالات ایسے آ گئے تو پھر عنوان کو چینج کرنا پڑ رہا۔ تو سب سے پہلے دین کو سنو، دین کو سننے کے لیے موقع دو، ٹائم دو۔ دیری ہو گئی، لیٹ ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے، تمام کاموں سے فارغ ہو کر آ جاؤ۔ آج آپ دیکھے ہوں گے جب اتوار کا دن ہوتا ہے تو عیسائی لوگ اس دن تمام کاموں سے فارغ ہو کر نہا دھو کر پورے دن کے لیے وقف ہو جاتے ہیں چرچ میں جا کر۔ ہماری جمعہ کا ہمارے لیے سنت کی اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن دیا ہے، تو ہم دین سیکھنے کے لیے کوئی اور دن ہے تو بتاؤ۔ جمعے کے دن ایک دن ہمارے لوگ پورے آ جاتے، اور بہت سارے لوگ باہر بھی رہتے۔ اب جمعے کے دن ایک دن ہمارے لیے مقدس دن بن گیا ہے، اس دن کے اندر ایک آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ اگر بیان نہیں سنے، دین نہیں سنتے، پھر کب سنیں گے بولو؟ اب نہیں، وہ کب سنتے کہ 1 گھنٹہ کب ٹائم دیتے کہ بولو جب وہ ٹیمپو میں بیان اللہ کا کر ڈالتا ہوں، یہ ٹیمپو اب میں طے کر لوں گا، برابر عنوان مکمل ہو نہ ہو، واقعہ مکمل ہو نہ ہو، مسئلہ مکمل ہو نہ ہو، برابر 20 منٹ پر، آدھا گھنٹے پر، 1 بجے بیان شروع، 1:30 پر بات ختم، 1:30 پر بات عنوان مکمل نہ ہو چھوڑ دوں گا اسے۔ تمہیں کون سا ٹائم بولتے بولو؟ ہم مولانا آپ کو ایک ٹائم دے دیں گے 1 گھنٹہ، وہ ٹائم میں اتوار کے دن ہم آپ کو ٹائم دے دیں گے، آپ اس وقت ہم کو توحید کیا سمجھاؤ، توحید کی قسمیں کیا سمجھاؤ، توحید شرک کی قسمیں کیا سمجھاؤ، شرک کیا سمجھاؤ، نبوت کیا سمجھاؤ، نبوت کی شان کیا سمجھاؤ، یہ تمام باتیں ہم کو سمجھاؤ۔ اب ہم آپ کو ٹائم دے دیں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، تو پھر اس وقت آپ کو سمجھاؤں گا کھول کر تفصیل سے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دین کو سیکھنے کے لیے پہلے ٹائم دو۔ ہمارے پاس ہر کام کرنے کے لیے ٹائم ہے، قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو اس لیے ٹائم دو، وقت دو۔ ہر کوئی آج میڈیا کے اندر آدمی اپنے آپ کو نبی بول رہا، عیسیٰ بول رہا، مہدی بول رہا، سب لوگوں سے مانتے جائیے، خاص کر نوجوان لوگ۔ اس لیے نوجوانوں سے میرا پیغام ہے، گزارش ہے کہ دین کو میڈیا سے نہ سیکھو، علماء آپ کے پاس زندہ ہیں، ان سے دین سیکھو، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اپنے دور کے اپنے اماموں سے، اپنی مسجد کے خطیبوں سے رشتہ مضبوط رہے گا تو پھر دجال بھی آ جائے گا، ہماری قوم کا بال بھی نہیں کر سکے گا۔ دجال بھی اگر آ جائے گا، اگر آپ کا رشتہ علماء سے مضبوط ہوگا تو آپ کو علماء پیغام دیں گے کہ بھائی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھو، جمعے کے دن اگر سورہ کہف پڑھو گے، نبی کا پیغام، نبی کی حدیث ہے، جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اگر اس جمعہ سے آئندہ جمعے کے بیچ میں اگر دجال بھی نکل کر آ جائے گا تو جو بندہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، دجال بھی آ جائے گا تو اس سورہ کہف پڑھنے والے کا بال بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ آپ کو ہم سکھائیں گے، ہمارے سے آپ جڑتے تھے کیا بتائیں گے؟ تو میری خلاصہ یہ ہے کہ دین کو میڈیا سے نہ سیکھو، دین کو آپ کے علماء زندہ ہی ان سے دین سیکھو، اور آپ کے علماء کے بیانات سے دین سیکھو۔ کبھی آ کر پوچھو کس کے بیانات سننا ہے، کون ہمارے علماء دیوبند کے عقائد سے ملتے جلتی باتیں کرتے ہیں، کون شیعہ ذہنیت رکھنے والے ہیں، کون غیر مت باتیں بیان کرنے والے ہیں، کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا ہے، آپ پوچھیں گے تو بتاؤں گا میں، نہیں تو پھر ہر کسی کو سنتے جائیں گے، ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، فلمی ٹیچروں کو۔ ایک بندہ ہمیں جو بات بولے تو سمجھ میں نہیں آتی، ایک بات کوئی عالم صاحب بتا دی ہے سمجھ میں نہیں آئی، وہ بات
فلم اسٹار بتا دیا تو سمجھ گاری بات، صحیح بول رہا ادھر بول کر بول رہی ہمارے لوگ، سمجھ گئی بات. اس لیے دین کو اپنی علماء سے سیکھو، غیروں سے دین نہ سیکھو. ہماری عقیدے کی بات آخر میں بولتا ہوں کہ دین 4 چیزیں، کلمے کا مطلب کیا؟ 4 چیزیں: اللہ کو ماننا اور اللہ کو ایک ماننا، دوسرا نبی کو ماننا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین ماننا. تب جا کر اسلام، ایمان، مومن، مسلمان بندہ بن سکتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں بات آئی تھی تو نبی کے بعد ایک آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب، یمن کے اندر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ماننا چاہتے تھے. نبی کے بعد اگر کوئی آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو اس کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، کیا کرنا اسے؟ کیا بھی نہیں کرنا، اسے قتل کر دینا. وہی تو اس کا علاج ہے. سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اس عقیدے کو، اس بات کو تمام مسلمانوں، بچوں، بوڑھوں، نوجوانوں، اس بات کو، اس عقیدے کو اپنے دل دماغ کے اندر بٹھا لو. پھر دوبارہ بول رہا ہوں بات، 2-3 مرتبہ بول دوں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی قیامت تک پیدا نہیں ہوگا. قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب میں آئیں گے، پیدا نہیں ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہو چکے ہیں، اللہ ان کو زندہ اٹھا لیا ہے. قیامت کے قریب میں آئیں گے، پیدا نہیں ہوں گے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں، قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کیا ہوگا؟ پیدا نہیں ہوگا. یہ دماغ کے اندر بٹھا لو. تو یمن کے اندر ایک آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. ایک آخری مسئلہ سمجھو کہ نبی اگر کوئی آدمی دعویٰ کر دے نبی ہونے کا، اس کے لیے کیا کرنا بتا دیا میں، اس کے لیے قتل 600. دوسرا کوئی چانس توبہ تعین نہیں. اگر کوئی آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو یہاں ایک مسئلہ سمجھو. ایک آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو ایک آدمی اس سے پوچھ رہا، آپ لوگ بیان سن لیا، نبی ہونے کے بعد ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں کہتے بول کر. سننے کے بعد کیا ہو گیا؟ اب ایک آدمی، کوئی آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا، ایک آدمی بول رہا نبی بول کر. تب کیا کرنا چاہیے؟ اگر ان نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا بولے تو اب یہ آدمی سے پوچھ رہا، بھائی تو نبی بول کر بول رہا، تو تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ سمجھو مسئلے کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے. سمجھو عقیدے کی بات جب آتی ہے تو میں واقعات چھوڑ دیتا ہوں، میں عنوان چھوڑ دیتا ہوں جمعے کا، عقیدہ سمجھاتا ہوں. مجھے عقیدے پر محنت کرنا ہے. یہ آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اب ان کیا بول رہا، اس سے دلیل پوچھ رہا، تیرے پاس ثبوت کیا؟ دلیل بول کر، نبی بول کر ثبوت کیا؟ اب سمجھو ان کیا پوچھ رہا، اس سے بولو ان دعویٰ کیا کیا. سننا کو بیان خالی یاد رکھو، بولنے کی باتیں بولتے رہو. ان کیا بولا، بولو ان نبی ہونے کا دعویٰ کیا، میں نبی بول کر بول رہا. اب ان کیا بول رہا، تیرے پاس نبی ہونے کی دلیل کیا؟ ان پوچھ رہا. تو ایسا ان نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ان سے دلیل پوچھ رہا نہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ ان اس سے مسئلہ، ان دلیل پوچھا سمجھو ان بھی کافر ہو جاتا ہے. سمجھ میں بات؟ اگر کوئی آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس سے دلیل پوچھنے والا آدمی بھی کافر ہو جائے گا. کہیں بھی دلیل پوچھنا بولے تو اب ان دلیل دیا تو ان مان لیتا، ان نبی سمجھ کر ہی سے دلیل پوچھ رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے کوئی بھی آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اسے مانو نہ کو، اسے ختم کر دو. اس کا حل وہی 600، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. تو بہرحال اگلی جمعہ مسلمہ کذاب نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد کیا ہوا، اسے خاتمے کے لیے کون لشکر بھیجے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ اگلی جمعہ بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام پر، ایمان پر جم کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. 4 بات یاد رکھو، اللہ کو ماننا، اللہ کو بھی ایک ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین ماننا. نبی کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ عقیدہ رکھیں گے تو مسلمان ہے، نہیں تو پھر مسلمان نہیں سب کا. 4 بات یاد رکھو، اللہ کو مانو، اللہ کو ایک مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہی. یہ بات یاد رکھو. اگلی بات اسلام کی بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے ایمان کو، عقائد کو، ہمارے بزرگوں کی، صحابہ کی تاریخ کو علماء سے سن کر، سیکھ کر، سمجھ کر اس پر جمع توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.